رہی اہل بیت سے دشمنی کرنا، اہل بیت سے دشمنی کرنا بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی، عمراؤں کی روش پہ تو حضرت امام حسن المثنیٰ کے سامنے اتنی بڑی فوج بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی 72 آدمی رہتے ہیں اور 72 آدمیوں سے 24 لاکھ کا مقابلہ ہوتا ہے، بالکل کربلا کی طرح۔ پھر سیدنا امام حسن المثنیٰ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شہادت ملت اسلامیہ نے بلا دیا، یہ امام حسن کے چاہزادے تھے جو شہید ہوئے، اس لیے کہ ہماری محفلوں میں چرچا نہیں ہوتا۔ پھر ان کے بیٹے سیدنا داؤد الفیاض الکرم، ان کے فرزند حضرت موسیٰ ثانی، حضرت حسن ثانی وغیرہ سے چلتے ہوئے یہی سلسلہ سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور سیدنا محبوب سبحانی معشوق یزدانی صاحب ہر دو جہانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر خود سرہ العزیز تک کا پہنچتا امام حسن کی اولاد کا سلسلہ، اس لیے کہ غوث اعظم تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ عرب و عجم، شہنشاہ بغداد، ولیوں کے ولی، تاج الصوفیہ، شہنشاہ اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر حسنی سید تھے، امام حسن کی اولاد تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قادری سلسلے کے بانی و مبانی امام حسن، امام حسن سے چلتا ہے یہ سلسلہ، سلسلہ قادریہ امام حسن سے چلتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العالیہ علیہ والربانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ سلسلہ کیسے نکلتا ہے؟ آپ ایک طرف حسنی نسب ہے تو حسینی حسب بھی ہے۔ آپ کی والدہ ام الخیر امت الجبار سیدہ فاطمہ حسینی سادات سے تھی، آپ کے والد موسیٰ جنگی دوست سیدنا امام موسیٰ جنگی دوست حسنی سادات سے تھے۔ اب یہ حسنی اور حسینی کو ایک بڑی اچھی مثال دے کر میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور حسین نے 2 تختیاں لکھی۔ حسن نے ایک تختی لکھی، تختی کا معنی سلیٹ، حسن نے ایک سلیٹ پر کچھ لکھا، حسین نے کچھ لکھا، لکھ کر ماں سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ صدیقہ شہیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے کر گئے، لے کر جا کر کہنے لگے امی جان میں 72 لکھا ہوں یا بھیا جان 72 لکھے؟ امام حسین نے کہا میں 72 لکھا ہوں یا بھیا جان امام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 72 لکھے، اس کا فیصلہ کیجیے۔ تو سیدہ فاطمہ سوچنے لگی میں اگر حسن کے تحریر کو بہترین کہہ دوں تو حسین کا دل دکھے گا، حسین کی تحریر کو اگر بہترین کہہ دوں تو حسن کا دل دکھے گا، میں دونوں کا دل دکھانا نہیں چاہتی، اس لیے اسی تحریر سیدہ نے کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے ابا جان سے پوچھئے۔ دونوں تحریریں لے کر مولا کائنات اسد اللہ غالب مظہر العجائب والغرائب مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے پاس دونوں شہزادے پہنچے، وہاں بھی کہنے لگے میری تحریر اچھی ہے یا بھیا جان کی تحریر اچھی ہے؟ تو مولا کائنات بھی یہی سوچا جو کربلا میں کل کا دن دین اسلام کے لیے شہید ہونے والا ہے، اپنے بچے کو کٹا دینے والا ہے، اپنے جگر پاڑوں کو کٹا دینے والا ہے،
ویسے حسین کا دل میں کیسے دکھا سکتا ہوں، تیری تحریر برابر نہیں ہے کہہ کر اور ساری امت کی صلاح کر کے ساری امت کی مسلمانوں کے طبقے کو لڑنے سے بچانے والا، زیادہ کے زہر سے شہید ہونے والے حسن کا بھی دل میں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ دونوں میرے شہزادے ہیں، دونوں میرے شہزادے ہیں، دونوں شہزادوں کا میں دل دکھانا نہیں چاہتا۔ اتنا سوچ کر مولا کائنات نے اپنے شہزادوں سے کہا، بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سی تحریر اچھی ہے، اس کا فیصلہ آپ کے نام شام کریں گے، لے کر جاؤ۔ وہ تحریر لے کر رسول کائنات، سرور کائنات، سرور انبیاء، تاجدار زمین و سما، حضور جد الحسن والحسین امام القبلتین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے پہنچے۔ رسول خدا نے بھی یہی سوچا کہ میں ایک شہزادے کا دل دکھاؤں یا اس شہزادے کا دل دکھاؤں، تو آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا۔ سبحان اللہ، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت جل جلالہ کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل ایک سیب لے کر جنت سے زمین پر نازل ہو، ایک سیب لے کر جنت سے زمینوں پر نازل ہوتے ہیں۔ زمینوں پر نازل ہو کر دونوں تختیاں رکھ دی جاتی ہیں، سیب کو اچھالا جاتا ہے تو سیب دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر آدھا ادھر گر جاتا ہے۔ سیب دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا اس تختی پر آدھا اس تختی پر گر جاتا ہے۔ جو دو ٹکڑے ہو کر سیب گرا تھا وہی سیب حضرت سیدنا امام الہمام حضرت موسیٰ جنگی دوست علیہ السلام و خد سرہ العزیز 3 دن کے بھوکے پیاسے دریا میں بہ لے کر آتا ہے، کھا لیتے کھا لے کر اس سیب کی پاداش کے لیے، اس سیب کی معافی کے لیے دریا کے بازو سے چلنا شروع کرتے ہیں، دریا کے بازو سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک سیب کا باغ نظر آتا ہے، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ جا کر اس سیب کی پاداش کے لیے 12 سال اس سیب کے باغ کے مالک کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیتے۔ تو جو امام حسن حسین کے پاس سیب 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، وہی سیب حضرت سیدنا غوث اعظم تاجدار عرب و عجم کے والد بزرگوار کھاتے ہیں، اور وہی سیب کی پیسے سے نطفہ بن کر سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی معشوق ربانی صاحب ہر دو جہانی پیران پیر کی ولادت ہوتی۔ اب محی الدین اس لیے نہیں کہا جاتا غوث پاک کو، غوث پاک کے دور تک بادشاہوں نے، یزیدی حکمرانوں نے، شمری راجاؤں نے اسلام کے نیست و نابود کر دیا تھا۔ بھائی سے بہن نکاح کرنا جائز سمجھتا تھا، کبھی کبھی ماں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے مسلمان۔ اتنی برائی میں پھنس گیا تھا اسلام نام کا رہ کر بھی کفر سے کم نہیں تھا۔ بادشاہ خلیفہ وقت شہنشاہوں کی حکمرانی چلتی تھی، دل پر ان کا حکومت تھی۔ جمعہ کی نماز ہفتے کو یا منگل کو رکھ لی جاتی تھی، عشاء کی نماز صبح کی نماز کے ساتھ پڑھ لی جاتی تھی۔ اتنا شریعت میں بگاڑ ہو جاتی تھی، اسلام کے تر و تازہ درخت کے پرخچے اڑ گئے تھے،
ایسی حالت میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے جنگل سے سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی گزر رہے ہیں غوث اعظم دستگیر